अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज में मैं जरा बात करना चाहती हूं कि जो मेरे वतन से बढ़कर पड़ोसियों की तारीफ करें, जिस पर दूसरे मुल्कों से पैसे लेने का इल्जाम लगे, वो मेरे वतन की इकाई पर सवाल करे। बड़ी अजीब सी बात है। उर्दू नाम है जिसका, वो मेरे वतन की इकाई है। उर्दू मेरे कायद की पहचान है। उर्दू बानिए पाकिस्तान का चुनाव है। उर्दू की मुखालिफत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फैसलों की मुखालिफत है। उर्दू बहादुर पठानों, गैरतमंद बलोचों, मेहनत कश पंजाबियों और मोहब्बत करने वाले सिंधियों की शान है, हमारी पहचान है। उर्दू वही है जिसने सारे पाकिस्तान को एक बना कर रखा हुआ है। ये नफरत उर्दू से नहीं है, यकीनन इसके पीछे और भी कुछ है। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है और तुर्की में उर्दू के मायने लश्कर के हैं, और लश्कर यहाँ फौज का होता है, उन बहादुरों का होता है, उन जवानों का होता है जो अपने वतन पर कुर्बान हो जाएं। अब लोग समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को उर्दू से इतना मसला क्यों है। पाकिस्तान में बोले जाने वाली हर जबान पाकिस्तान की है, मेरी है, आपकी है। ना करें तफरीक की बातें, ना बांटे नफरतें, कोई फायदा नहीं है। उर्दू पर तनाजा करने वाले चले गए। उर्दू आज भी वही है जहां थी। मुझे बहुत अफसोस है कि सिंध असेंबली में आज सिंध में हाकिम जमात पीपल्स पार्टी ने उर्दू जबान की तौकीर से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी है, और असेंबली में MKM और तहरीक इंसाफ वाले उर्दू को इज्जत दो के नारे लगाते रहे। आखिर में नाज़रीन बस यही कहना चाहूंगी कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली, अपने ही वतन में मैं हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, देखते हैं आज क्या है। बोल मेरी मछली कितनी करप्शन, गरीबों के नाम पर लूट मार की एक और कहानी होगी आज प्रोग्राम 7 से 8 में। कराची में अफसोसनाक वाकया, गुलशन इकबाल में जोरदार धमाका, इमारत के 2 फ्लोर गिर गए, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 30 जख्मी। और सिंध पुलिस के आला अफसरान इज्तिमाई छुट्टी पर नहीं जा रहे, लेकिन कभी पुलिस भी रुखसत के नाम पर हड़ताल करती है। ये अहम तरीन सवाल है, इस पर बात करूंगी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। मौजूदा दिनों में सूरज तुलू भी सियासी हलचल से हो रहा है और गुरूब भी, लेकिन आज का सूरज कराची में खौफनाक धमाके के साथ शुरू हुआ है। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगीज के करीब 4 मंजिला इमारत, जोरदार धमाका हुआ। यहाँ पर इमारत के 2 फ्लोर गिर गए, इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ है, दुकानों और फ्लैट्स के शीशे भी टूटे हैं। ऐनी शाहिदीन जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक बिल्डिंग से लाश उड़कर लाश दूसरी तरफ जाकर गिरी है। इसकी शिद्दत इस कदर थी कि बिल्डिंग के पिलर भी रोड पर जाकर गिरे, जिससे अब तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 4 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं, 30 अफराद जख्मी हैं जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। BDS हुकाम ऐसा बता रहे हैं कि धमाके की वजह गैस भर जाना है। बैंक मुलाजिम के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज की शिकायत पहले थी, अब कोई मसला नहीं था। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक लीकेज का मकाम सारिफ की अपनी हुदूद में था, जो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। SSGC की सारी गैस लाइन्स महफूज हैं। इसी सारी सिचुएशन में मुतासरीन नाज़रीन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलशन इकबाल के प्राइवेट अस्पताल ने 50,000 रुपए का मुतालबा किया है, लेकिन तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इसे झूठा इल्जाम करार दिया है। अब से कुछ देर पहले समा TV के नुमाइंदे अहमद रहमान खान वहां पर गए, ऐनी शाहिदीन से उन्होंने बात की है। प्रोग्राम 7 से 8 के लिए खुसूसी सेगमेंट तैयार किया है, दिखाती हूँ आपको। मस्कन चौरंगी के करीब ये अपार्टमेंट है, अल्लाह नूर अपार्टमेंट। उसके ग्राउंड फ्लोर पर और मेज़नाइन फ्लोर पर निजी बैंक जो है वो वाक़ था। मेज़नाइन फ्लोर पर पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसने फर्स्ट फ्लोर को भी जो है वो अपनी लपेट में लिया। आप ये देख सकते हैं कि धमाका कितना शदीद था कि उससे जो बिल्डिंग के पिलर्स हैं वो उड़ के जो है वो रोड के दूसरी तरफ जो है वो गए। फिर उसके अलावा इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपना सामान जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को भी इस वक्त खतरनाक करार दिया गया है SBCA की जानिब से।
یعنی دھماکہ کی آواز سنی ہے تو اس کے 10 منٹ بعد ہم پہنچے ہوئے تھے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو بہت ہی قیامت خیز سمجھ لیں منظر تھا کہ دھواں ہر طرف تھا، مٹی، اور یعنی آگ کے دھوئیں کے بجائے وہ ملبے کا دھواں زیادہ محسوس ہو رہا تھا. پھر یہاں پہ جو لوگ ہم گئے تو اندر سے زخمی نکالے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک چیز یہ تھی کہ یہاں سے جو ٹریفک چلتی ہوئی تھی وہ بائک والے بیچارے وہ دیوار کے ساتھ لگ کے وہ پڑے ہوئے تھے. اچھا، اس وقت کیا کوئی گیس کی بدبو یہاں پہ آ رہی تھی؟ کچھ اسمیل تو تھی، لیکن وہ گیس کے علاوہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی بات آ رہی ہے کہ صرف گیس کا، تو اس کے علاوہ بھی کچھ چیز لگ رہی تھی. ایک دم سے جب دھماکہ ہوا تو باقاعدہ ایک آدمی کی لاش اڑ کے وہاں جا کے گری ہے، تو میں نے خود دیکھا یہ چیز. اور اس کے علاوہ جو ہے سامان ادھر بیچارے بائکوں والے جو جا رہے تھے وہ انجرڈ ہوئے، گاڑیوں پہ بہت زیادہ جو ہے ملبہ آ کے گرا ہے. اچھا، اس کا یہ لاجک یہ ہوتی ہے گیس کی کہ گیس کی جب لیکیج ہوتی ہے تو وہ اندر پائپ لائن میں نا وہ جمتی رہتی ہے. گیس جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں پھیلتی، بلکہ وہ جم کے وہ اپنا ایک بہت بڑا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا پریشر بلڈ اپ کر لیتی ہے، اور پھر وہ جب پھٹتا ہے تو وہ اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر بم دھماکہ خدا نہ خواستہ یہ ہوتا، کچھ ایسی بات ہوتی تو اس میں آگ لگتی، کوئی وہ ہوتی، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جی بالکل. بی ڈی رپورٹ میں بھی ویسے کہا یہ گیا ہے کہ نٹ بولٹس اور جو دیگر یا پھر جو ہے وہ بال بیرنگز استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ملی. لیکن جو دھماکے کی شدت ہے اس لحاظ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ صرف گیس کا دھماکہ نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. جو رہائشی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ سامان جو ہے وہ اپنا نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ اپنا سامان جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ کرین نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ ملبہ مزید نہ گرے اور کوئی نقصان نہ ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بکھرا ہوا ہے، چاہے وہ گدا ہو. نیچے میرے کیمرامین رضوان اگر آپ کو دکھائیں تو چاہے وہ گدا ہو یا پھر کوئی اور دیگر اشیاء، تو وہ تمام تر سامان جو ہے وہ ان کا زمین پر آ کے گر گیا ہے. لوگ اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھے، وہ گھر بھی جو ہے وہ اوپر کے خالی کرا لیے گئے. یہ گراؤنڈ پلس 4 کا اسٹرکچر تھا، اب جو 4th فلور 3rd فلور ہے اس کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے. لوگ اپنا سامان جو ہے وہ یہاں سے نکال رہے ہیں. میں 2-3 زخمیوں کو، میں نے اور میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، تو ہم دونوں نے جب یہاں بینچ پہ لٹایا ہوتا تو میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں دیکھ سکوں. اور یہاں چونکہ میری اتنی شناسائی نہیں ہے، لیکن میرے بھی اپنے 2nd فلور کے کچھ شیشے باہر کے روم کے وہ ٹوٹے. اسی طرح لوگوں کا کافی سامان جو ڈومالش ہو چکا ہے ایکسپلوژن کی وجہ سے. اس کی جو بیم ہے وہ سامنے کے فلیٹ میں روڈ کے پار جا کے جیسے ایک فٹ بال ہوتی ہے نا ویسے جا کے گری ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بیم ایک بڑی مضبوط اور ایک اسٹرانگ، اس میں لوہا بھی اور وہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہاں سے آتے ہوئے اسٹوڈنٹ بچیاں یونیورسٹی کے وہ سب اس سے محفوظ رہے. ابھی جو ہماری ایس بی سی اے کے افسران سے بات ہوئی ہے تو اس بلڈنگ کو خطرناک انہوں نے قرار ضرور دیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تب بھی ایک ٹیم آ کے اس کا جو ہے وہ دورہ کرے گی کہ کس حد تک اس میں جو ہے وہ پھر اجازت دی جائے گی کہ ریپیئریبل ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی کوئی اپنی دامن کو نہیں بچا سکتا، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. پروگرام میں آگے بڑھوں گی ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو آرمی چیف کے ایکشن کے بعد بظاہر پولیس افسران کی درخواست کا معاملہ ختم ہو گیا، افسران نے درخواستیں واپس لے لی. دوسری طرف وفاقی وزراء الزام لگا رہے ہیں کہ سب کچھ سندھ پولیس نے بلاول اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت سے کیا ہے. اب کوئی کچھ بھی کہے، تحقیقات کا رزلٹ کچھ بھی آئے، ایک سوال تو یہاں پر ناظرین اٹھتا ہے نا، ذرا غور سے سنیے گا. مانا آپ کا وقار مجروح ہوا، دل دکھے، لیکن کیا پولیس بھی رخصت کے نام پر ہڑتال کا ماحول بنا سکتی ہے؟ ایک ہی دن ایک ساتھ حرف بحرف ایک جیسی درخواستیں کیسے دی گئیں؟ 2 ماہ چھٹیوں کی درخواست، وہ بھی تنخواہ کے ساتھ. ٹاپ لیڈرشپ کی کام چھوڑ احتجاج کی دھمکی انتہائی خطر. سرپرستوں کو آج تو سیاسی فائدہ ہوا ہے، لیکن کل پورا نظام مفلوج ہو سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے خالد عظیم صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. خالد عظیم صاحب، چلیے اس ساری ایپیسوڈ سے ابھی تو جس نے فائدہ اٹھانا تھا، جس کا سیاسی فائدہ ہونا تھا وہ اٹھا. سر، کل یہ بلیک میلنگ، یہ فائدہ اٹھانے والوں کے اپنے خلاف بھی ہو سکتی ہے. خالد صاحب لیکن یہ بہت خوفناک صورتحال میں سمجھتا ہوں پیدا ہوگی، اور ایک طرح سے جو پولیس سسٹم ہے وہ پورا جو ہے وہ اس طرح سے مفلوج ہو گیا تھا کہ اس کی جو ٹائپ ہائرارکی ہے اس نے درخواست تو رخصت کی دی تھی، لیکن عملاً یہ کام چھوڑنے کا معاملہ تھا. اور پاکستان کا ایک قانون ہے
एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952, जिसको बाद में 1958 में वेस्ट पाकिस्तान के कानून की भी एक शक्ल दी गई, और फिर जब 1 यूनिट टूट गया तो सूबों ने अलग अलग उसी कानून को अपनाया है। उसमें बहुत वाज़ेह है कि इसको एक जुर्म करार दिया गया है। उसका जो सेक्शन 5(1)(b) है, उसमें कहा कि विदाउट एनी रीजनेबल रीजन अगर कोई शख्स जो है किसी माकूल वजह के बगैर अपना काम छोड़ देता है, अपने काम से अपना हाथ रोक लेता है, तो इस एसेंशियल सर्विस में वो अगर शामिल है तो ये इस तरह से वो एक तरह से जुर्म का इर्तिकाब करता है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये उन्होंने हड़ताल की धमकी दी, यकीनी तौर पे उन्होंने इसको छुट्टी ही का रंग दिया, लेकिन उसी सेक्शन में जो है वो ये है कि अगर इज्तिमाइयत से कुछ लोगों के साथ मिलकर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये एक तरह से आप एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। अब इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि कराची के जो हालात हैं और इस वक्त जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, अभी पिछले हफ्ते वहां पे एक हाई प्रोफाइल आलम दीन जो है उनको कत्ल कर दिया गया, धमाकों की फजा वहां पे कभी कभी उभरती है, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आए दिन हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, शिकायत भी सुनाई दे रही हैं। आपका असल काम तो वो था, ये मामला बिल्कुल ठीक है कि इसकी कोई और रेमेडी होनी चाहिए थी, आप उसकी बाज़ाब्ता तौर पे कोई दरख्वास्त दे सकते हैं, और क्या इससे पहले पुलिस अफरान जो हैं वो इस मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनका रिलीफ लेने के लिए अदालतों से रुजू नहीं करते, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे अपनी गवर्नर को या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। उसकी बजाय उन्होंने ये जो काम छोड़ने वाला, और उसमें फिर चूंकि अगर एक बंदा होता तो फिर तो हम ये कहते कि जी किसी ने उसका जो जज्बात मजरू हुए हैं उस पे उसने गुस्से का इजहार किया है। जब इसको एक कैंपेन की शक्ल दे दी गई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन तो नहीं है, आप एक एसेंशियल फोर्स के एक लाजमी जो मुलाजमत है उसका हिस्सा है, और यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस कि जिस तरह से कोई आप किसी फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन है, एक बंदे के साथ कुछ हुआ है तो बाकी उसका साथ देने के लिए चल पड़े। जुर्म का इर्तिकाब जो आप एक्ट बता रहे हैं वो एक्ट एक बार फिर जरा रिपीट कीजिएगा, कौन सा एक्ट आप बता रहे हैं जिसके जरिए साबित होता है जुर्म का इर्तिकाब होता है? सर जी मैं ये बता रहा हूँ, ये है दी पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952, जिसको बाद में सूबों ने 1958 में अडॉप्ट किया है, और इस वक्त अगर सिंध की बात की जाए तो इसी नाम से वो सिंध का एक्ट कहलाता है। उसका ये सेक्शन 5 है जिसकी 1(b) को मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, और उसके एंड में वो जो 3-4 डिफरेंट कंडीशंस हैं उसमें से रेलिवेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और उसके एंड पे जो लिखा हुआ है वो ये ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस, और उस ऑफेंस की सजा भी उसमें दी हुई है, 1 साल कैद है और इसके साथ साथ जुर्माना है। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर वो सर्विस के ऊपर भी बरकरार नहीं रहता। लेकिन एक बात इसमें किरण है, वो इसी कानून के अंदर दिया हुआ है, इसका जो सेक्शन 7(3) है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके हवाले से कंप्लेंट जो है वो हुकूमत का नामजद करदा कोई नुमाइंदा ही कर सकता है, यानी इसमें आम आदमी की कंप्लेंट नहीं होती। अलबत्ता मुझे नहीं पता इसका इतलाक होता है या नहीं, लेकिन इशारे जरूर इस तरफ मिल रहे हैं जिस तरह से इज्तिमाई तौर पर ये ठीक है, आपको जी आपको साथ देना चाहिए। जी जी जी, इसमें सूबाई हुकूमत का इतलाक होगा, क्योंकि ये जो मैंने एक्ट आपको पढ़ के सुनाया है ये 1952 का है, लेकिन एज इट इज इसको अडॉप्ट किया है पहले वेस्ट पाकिस्तान ने, और फिर जब 1 यूनिट टूट गया तो उसके बाद जो है वो सूबों ने अलग अलग अपने अपने नाम से, जिस तरह से और मुख्तलिफ कवानीन जो वेस्ट पाकिस्तान के थे, सूबों ने अपना अपना नाम दे के उनको जो है वो अपने उसके पास उसका इतलाक किया। और देखें, मैं फिर ये कहूँगा, हम इसको हड़ताल का लफ्ज नहीं दे रहे, लेकिन इस तरह से काम छोड़ देने का और इज्तिमाइयत पैदा करके काम छोड़ देने का मतलब जो है वो वही तरीकाकार है जो हड़ताल के लिए होता है, और कलम छोड़ हड़ताल भी हम सुनते आए हैं। जो आप बता रहे हैं कि अब हुकूमत और सूबाई हुकूमत के जरिए ही वही उनमें से कोई एक नामजद करदा शख्स जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, तो फिर मैं आगे क्या समझूं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात नाज़रीन ये है जो इस वक्त सरहद पार हो रहा है। सरहद पार जिस तरह से इस मामले को पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह से इसे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई है, पाकिस्तान आर्मी ने सिंध पुलिस को सिंध से छीन लिया, इस तरह की बातें वहां पर की जा रही हैं। साबिक पुलिस चीफ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। सर मुझे ये बताइए, ये किस तरह का इमेज बिल्ड किया जा रहा है इन सारी हरकतों की वजह से? अख्तर साहब
جی شکریہ کرن. میں خالد صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا اور میں اس سے کم اس تھیوری سے میں نہیں اتفاق کرتا کہ یہ اس کو کسی ہڑتال یا بغاوت کا نام دیا جائے یا کسی اسینشل سروسز کے سے آپ اگر انکار کر دیں تو اس زمرے میں آتا ہے. دیکھیے ہر ایک چیز کی آپ ڈائنامکس دیکھیے. ایک صوبے کا سربراہ ہے, وہ ٹھیک ہے ٹریڈ یونین نہیں ہے یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے سسٹم جس میں سارے اکٹھے ہو کے تو یکدم کوئی فیصلہ کر لیں, لیکن یہ سوچیے کہ کیا کسی پولیس صوبے کے پولیس سربراہ کی اس طرح تذلیل کی جا سکتی ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا کسی بھی صوبے کا آئی جی وہ اپنی بے عزتی اس طرح سے کرائے گا چھٹی کی درخواست دے کے, ایک طرح سے اس الزام کی تائید کر رہا ہے جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کی تذلیل کی گئی. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہو. جہاں تک ہے اجتماعی, آپ یہ کافی میں مختلف چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ اس بات کو بہت زیادہ وہ کیا جا رہا ہے, پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ سب نے ایک طرح کی درخواستیں کیوں دی ہیں. دیکھیے جی ورڈ آف ماؤتھ ٹریول کرتا ہے. آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تو پولیس بھی ایک کمیونٹی ہے, وہی ایس ایس پیز ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, اور ان کا اپنے چینل سے اپنے ماتحتوں سے رابطہ ہوتا ہے. تو اگر ایک ایسا ڈسکس ہوتا ہے, سب نے یہ اس کو ریزینٹمنٹ کو فیل کیا ہے اور بہت زیادہ ریزینٹمنٹ ہوئی ہے, morale ڈاؤن ہوا ہے, تو ہر جگہ یہ یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا. پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو آپ نے درخواست دیکھی ہے سر؟ سر آپ نے درخواست دیکھی ہے؟ ایک ورڈ سیم ٹو سیم میں نے دیکھی ہے. اس میں جی ایگزیکٹلی جب ایسا ہوتا ہے تو سبھی لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے ایک پیٹرن منگوا لیتے ہیں کہ جی آپ نے چھٹی کی درخواست دی ہے تو کس واٹس ایپ پہ آج دیکھیں ایک گروپ میں آپ ڈال دیں تو پوری کمیونٹی میں وہ ٹریول کر جاتی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ سب کا مضمون ایک جیسے کیوں ہے. واٹس ایپ پہ آج کل تو آپ کچھ بھی منگا سکتے ہیں. تو اگر آئی جی کا آپ سمجھتے ہیں کہ وقار اس طرح کا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے اور وہ اسینشل سروسز کی آڑ لے کے تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اپنی تذلیل, اس سے نرم اور احتجاج کیا ہو سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہی جو آپ نے بات کی نا سر, یہی میں بھی بات کر رہی ہوں سر. ساری چیزیں یعنی کہ سب نے اجتماعی طور پر ہی کیا ہے نا سر. یہ سے ایک شخصیت کی وقار مجروح ہونا نہیں ہوا, یہ تو سب نے مل کر کیا جو بھی کیا سر. جی بالکل, یہ پورے صوبے کی پولیس کا وقار مجروح ہے, اور میں سمجھتا ہوں چاروں صوبوں کی پولیس ڈیمورلائز ہے. میری تو مختلف آئی جی سے بھی بات ہوئی ہے, مختلف ہمارے کولیگز ہیں مختلف صوبوں میں, ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو نہ صرف سندھ پولیس کا بلکہ ہر جگہ پولیس کا morale ڈاؤن. تو اختر صاحب سر کل اگر ان کا بلاول صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے, زرداری صاحب سے اختلاف ہو جاتا ہے, تو ساری پولیس اسی طرح سے استعفیٰ دے دے گی سر؟ جی دیکھیے اگر بلاول صاحب بھی ان کو اسی طرح زبردستی بلوا کے اور ان کو مطلب ان کی تذلیل کر کے ان سے اس طرح کرائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اپنی عزت کو اوپر رکھنے والا آئی جی ہوگا تو یقیناً وہ اس طرح بہیو کرے گا. اور ماضی میں اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوتے رہے. مجھے یاد ہے لاہور میں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے تھے, کچھ فوجی افسران کے ساتھ پولیس والوں کی وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی انسلٹ ہوئی, تو باقاعدہ ٹرکوں میں بھر کے فوج کے سپاہی آئے اور انہوں نے تھانے والوں کو آ کے مار پیٹ کی اور ان کو یہ رومال بنا لیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ایک طرح سے بہت نرم احتجاج تھا, جو ایک چھٹی احتجاج بھی نہیں, اس کو چھٹی تو یہ احتجاج ہی ہے, لیکن اس سے نرم الفاظ میں اور کیا احتجاج ہو سکتا ہے؟ سر ایس ایس پی فاروق بشیر کو جانتے ہیں آپ؟ جی نہیں, فاروق بشیر کو میں نہیں اس وقت جانتا. وہ ٹھیک ہے سر, آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آئی جی سر کہا جا رہا ہے سر, وہ سارے تھانے دار لگاتے ہیں پولیس کے سر. تھا تو جو میرے سبارڈینیٹس تھے ان کو میں جانتا ہوں. فاروق بشیر میں بھی میرے آنے کے بعد آیا ہوں. لیکن وہ سر وہ اس وقت سندھ کے تھانوں کے انچارج ہیں ایک طریقے سے. اختر صاحب دیکھیے کسی بھی صوبے کی پولیس میں کیا صحیح چل رہا ہے کیا غلط چل رہا ہے, ہماری بحث اس بات سے تو نہیں ہے. ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک پولیس کی ٹاپ لیڈرشپ کو جس طریقے سے میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو جس طریقے سے بلا کے ان سے زبردستی یہ آرڈرز کرائے گئے, تو اگر وہ دھڑا دھڑ یہ چھٹیاں آ رہی ہیں, یہ سارے ان کا موقف آ رہا ہے,
तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो शायद उस बात में सदाकत होगी। अच्छा सर, आपने लाहौर का वाकया कोट किया, अख्तर साहब आपने लाहौर का वाकया कोट किया, मैं आपको जरा यहाँ कराची का वाकया कोट करना चाहती हूँ। जो फरूक बशीर साहब का मैं नाम ले रही हूँ, बिलावल साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो एक SHO भी नहीं लगा सकता, और तमाम तरह के वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। IG की जब बिलावल से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मैं तो एक SHO भी नहीं लगा सकता। तो सर यहाँ पर IG साहब की इज्जत मजरू नहीं होती, उनका वकार मजरू नहीं होता। जब एक ये फरूक बशीर की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये जब IG साहब के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो तब इज्जत मजरू नहीं होती, तब इख्तियार मजरू नहीं होता, तब वकार मजरू नहीं होता अख्तर साहब। लेकिन मेरा ख्याल है IG को चीफ मिनिस्टर या बिलावल साहब रात के 2 बजे इस तरह जबरदस्ती बुलवा के तो नहीं कहते होंगे कि इसको इधर लगा दो, उसको उधर लगा दो। अगर ऐसा करें तो यकीनन उनको करना चाहिए, अपनी इज्जत सबसे पहले होती। अख्तर साहब यानी दिन में बोलते रहे, रात में ना बोले, वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, एक थानेदार नहीं लगा सकते सर। नहीं, देखिए बात यह है कि जिस तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया, जिस तरह से उनको बुलाया गया, जिस तरीके से जबरदस्ती उनको ले जाया गया, फिर उनसे ऑर्डर्स कन्वे कराए गए मातहत अमले को, वो एक चीज गलत है। और मैं समझता हूं उस पर अगर ये एहतजाज हुआ है या छुट्टियों की एप्लीकेशन हुई है तो ये बहुत माइल्ड सा एहतजाज है, और अच्छा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसका बर वक्त नोटिस लिया है। उससे मैं समझता हूं काफी हद तक पुलिस के मोराल की तलाफी हुई होगी, और शायद इसी वजह से जैसे कि खबरों में आ रहा है कि उन लोगों ने 10 दिन के लिए अपना वो जो छुट्टी पे जाने का फैसला था वो भी मौखर किया। अच्छा ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस का अपना फैसला था, ये किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था इसके ऊपर। खालिद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप इसमें? मेरा जाती ख्याल देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे इस तरह से ये कह रहे हैं ना कि कुछ ना होता, मैं समझता हूँ मेरा देखिए ये निजाम को, पुलिस के निजाम को मफलूज, जी खालिद साहब, ये पुलिस का निजाम, आप ये समझते हैं कि इतने टॉप ऑफिसर्स जो हैं वो अगर इस अंदाज में छुट्टी चले जाते हैं, हम कहते हैं एहतजाज पे वो गए, मैंने तो हड़ताल का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे तासुर बिल्कुल उसी अंदाज में है कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं। आप अख्तर साहब खुद फरमा रहे हैं कि जी आपस में मशवरा होगा, आपस में एक दूसरे को एतमाद में लिया गया, ड्राफ्ट एक जैसा बनाया गया। इसका मतलब है कि मिल के एक एक्शन उन्होंने वहां पे करने का फैसला किया, जिसके नतीजे इतनी टॉप हायरार्की अगर पुलिस की चली जाती है और उसकी रीजन कुछ भी हो, मैं कहता हूँ वो बहुत जेन्युइन होंगी, लेकिन क्या उससे फिर पुलिस का निजाम जो है वो चल सकता एक ऐसे सूबे में जहां पे उनकी जिम्मेदारी है? ये बुनियादी जिम्मेदारी से गुरेज का मामला है, ये तो उनकी दरखास्त से मंजूर नहीं हुई। अगर दरखास्त से मंजूर हो जाती तो क्या होता? पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो एक इंटरनेशनल वकार है वो भी किसी सूरत मजरूर नहीं, और इस तरह के दुश्मन किसी सूरत मजरूर ना करें। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं, सिविल वॉर पाकिस्तान में शुरू हो गई है, इस तरह की बात हो रही है, तो ये इस नोट पर भी सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, आप साथ मौजूद थे। खालिद अजीम साहब आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन, और अब मैं बात करने जा रही हूँ वर्ल्ड बैंक का बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट, और उस पर जबरदस्त काविश सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। सिंध हुकूमत ने जितना जबरदस्त इस पर काम कर लिया है, 1.5 अरब रुपए माशाल्लाह से खर्च कर दिए हैं। प्रोजेक्ट कुछ यूं था कि बच्चों में जो छोटे कद की बीमारी होती है, इसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने चाहा कि माओं को, हामला ख्वातीन को मछलियां खिलाई जाएं। अब 1.5 अरब रुपए तो खर्च हो गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने 1.5 अरब रुपए तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन वो कौन सी माएँ हैं जिनको ये मछलियां खिलाई गई हैं? मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर मुगैरी, माशाल्लाह 1.5 अरब की मछलियां कौन सी, किन इलाकों की माओं ने खाई हैं? किरण, देखिए जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है उन गरीब खातून हामला औरतों के लिए, जो कमज़ोर हैं, जिनके जो है कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए 22 अजला में ये प्रोजेक्ट चलाना था, और तकरीबन 1208 इसके लिए मछली के फार्म बनाने थे, पॉन्ड बनाने थे, लेकिन मेरे इतलाक के मुताबिक सिर्फ चंद अजला में उन्होंने काम किया, लेकिन बराए नाम काम किया। और जो मगरमच्छ टाइप के जो अफसरान हैं, उन्होंने ये हामला खातून की जो मछलियां थी 1.5 अरब रुपए उस पर अयाशी में लुटा दिए हैं। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये पैसे
کہاں خرچ ہوئے, کتنے خاتون جو مستفید ہوئی ہیں, کتنے بچے جو اس بیماری میں مبتلا تھے ان پہ جو ہے ان کو فائدہ ہوا ہے, تاحال کچھ بھی کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان پروجیکٹ کے جو انچارج ہے ٹالپور صاحب, میں نے ان سے کئی بار رابطہ کیا, فون کیے, میسیجز چھوڑے کہ مجھے ڈیٹیل بتایا کہ کتنے خواتین کو فائدہ ہوا ہے. یہ ورلڈ بینک کا بہت زبردست پروجیکٹ ہے غریب جو خاتون, حاملہ خاتون ہیں ان کے لیے, لیکن کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ ان کا پول کھل جائے گا, اور پول کھلنے سے یہ ہے کہ ظاہر ان کے لیے کیسز بن سکتے ہیں. کریکشن کیجیے گا ذرا میری, آپ کہہ رہے ہیں برائے نام کام ہوا ہے, برائے نام کام پر 1.5 ارب خرچ ہو گیا ہے. ہاں بالکل جی, انہوں نے پیسے اتنے خرچ کر دیے ہیں, تقریباً اتنے ہی پیسے خرچ کر دیے ہیں. 22 اضلاع میں 1208 تو ان کو فش کے پونڈ بنانے تھے, اور ان میں خواتین کی رجسٹریشن ہونی تھی. ان کی تعداد نہیں, کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ کتنے ہوئے, لیکن میرے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ بہت کم برائے نام کچھ جو خواتین تھی جو جھیلوں کے قریب جن کی رہائشی تھی ان کو یہ مچھلی کھلائی گئی ہے, تاکہ ان کی تصویریں نکال کے اپنے پیج پہ لگایا گیا ہے تاکہ ورلڈ بینک کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں ہم ان غریب خواتین کو مچھلی کھلا رہے ہیں. یہ جو ہے آنکھوں میں نمک ڈالنے کے برابر ہے, ان کے مرچی ڈالی گئی ہے. ورلڈ بینک والوں کو ماموں بنایا گیا ہے. 1.5 ارب روپے کی بہت بڑی رقم ہے جو غریب خواتین میں اگر مچھلی کھلائی جاتی تو پورے سندھ میں ان کی واہ واہ ہو جاتی. ہر جگہ سے ہمیں فیڈ بیک آتا, لیکن پورے سندھ میں نے رابطے کی, کہیں سے مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں مل رہی ہے کہ اس ایریا کی خواتین. منصور مغیری, مسئلہ یہ کہ کام تو خود بولتا ہے نا, وہ تو خود چلا چلا کر بتاتا ہے کہ یہاں پر میں ہوا ہوں, لیکن ہم نے تو کبھی ایسا سنا نہیں, کوئی اس طرح کی کوئی تحریک چلتی ہوئی نہیں دیکھی, کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں دیکھی. لیکن 1.5 ارب خرچ ہو گیا. خواتین کو ورلڈ بینک کو یہ بتا بھی دیا گیا کہ 1.5 ارب کی مچھلیاں کھلا دی گئی ہیں. 1208 تالاب بنانے تھے, وہاں پر اس کی افزائش نسل ان مچھلیوں کی مزید ہونی تھی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں تیمور تالپور صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سامنے آئیں, وہ آ کر ذرا اس بات کا جواب دے کہ 1.5 ارب کی مچھلیاں جو ہماری ماؤں بہنوں کو یہاں پر کھلانی تھی وہ کہاں گئی ہیں, وہ یہ 1.5 ارب روپے کس کے پیٹ میں گئے, یہ کچھ پتا چلا ہے منصور؟ نہیں, بالکل نہیں بتا رہے ہیں. میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ان کے پروجیکٹ کے انچارج ہے ٹالپور صاحب, ان کو کئی بار میں نے ٹیلی فون کیے, میرے پاس ثبوت ہے, میں نے میسیجز کیے کہ مجھے ڈیٹیل تو بتائیں کہ کتنی خواتین کو مچھلی کھلائی گئی, اور جو پروٹین کا معاملہ تھا کہ اس کھلانے سے پروٹین بہتر ہوگی, تو مجھے بتائیں, تو اسی فگر تو دیں. اور کس اضلاع میں, کتنے اضلاع میں یہ کام ہو رہا ہے, کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو فشریز محکمے کے اور سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اتنا کام نہیں ہوا ہے, عیاشیوں میں یہ پیسے لٹائے گئے ہیں, دفتروں میں, گاڑیوں میں, ٹی اے ڈی اے میں. یہ 2 ارب تھے, 2 ارب ریلیز کیے گئے تھے, اس میں سے 1.5 ارب خرچ ہو گئے. یہ 2 ارب کا فنڈ دیا کب گیا ہے؟ یہ تقریباً 4 سال پہلے یہ 2 ارب روپے حاصل کیے گئے, اور 4 سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. پروجیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, لیکن انہوں نے جو اپنا پیج بنایا فشریز والوں نے, ان کو آپ اگر وزٹ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا کام ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے, اور نہ ہی یہ بتانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے منصور مغیری, بڑی بہت عجیب و غریب قسم کی ناظرین یہ صورتحال ہے, اور میرے اپنے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. 1.5 ارب روپے اس پروجیکٹ پہ اب تک خرچ ہو چکے ہیں, لیکن نہ وہ ہمیں کہیں دکھائی دے رہا ہے, اور نہ جو ان کے کرتا دھرتا ہیں وہ اس بات پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کروں گی, گزارش کروں گی کہ خدا را سامنے آئیے, اور سامنے آ کر ذرا جواب دیں کہ جو 1.5 ارب روپے آپ خرچ کر چکے ہیں پچھلے 4 سالوں میں, یہ 1.5 ارب روپے خرچ ہوا کہاں ہے, تاکہ ہم بھی تو دکھا سکیں کہ سندھ حکومت کتنا زبردست کام کر رہی ہے. منصور مغیری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. صاحب ایک بریک لیتی ہوں ناظرین, بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. مائزہ حمید صاحبہ مجھے مسلم لیگ نون سے جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ مائزہ. کل بلاول نے پریس کانفرنس میں آئی جی کے اغوا کی بات کی, پھر ساتھ ہی کہا کہ ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ان کا مطالبہ نہیں ہے. آپ ہدف اداروں کو بناتے ہیں, پیپلز پارٹی کا ہدف بظاہر عمران خان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے ادارے ہیں, مگر بلاول کی کل کی گفتگو سے تو ایسا لگا کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. مائزہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انسیڈنٹ ہوا کراچی میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور یہی میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے, اور یہی ہمارے سارے سینئر رہنما بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو انسیڈنٹ کل ہوا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کہ جو وہاں پہ ڈی آئی جی صاحب ہیں ان کو کس نے جو ہے اغوا کیا,
اور یہ ساری سچویشن کس طرح جو ہے سامنے آئی. تو یہ اس کا اداروں کے ساتھ مجھے کوئی کانٹیکٹ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ میٹر جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، بیکاز آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے وہ فیڈرل حکومت پی ٹی آئی کی ہے، تو پی ٹی آئی کا کوئی وہاں پہ ورکر ہے جس نے وہ کرائی ہے. تو سمجھ ان ساری چیزوں کی کڑیاں جوڑنا اور انویسٹیگیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر امپورٹنٹ اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ خاتون کے کمرے کے جو ہے دروازہ جو ہے اس طرح کھلوایا گیا اور جس طرح وہ طریقہ تھا وہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اداروں کا رول جو ہے، ہم اداروں کے رول کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اداروں کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ کیا. ہم صرف ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ اداروں کو جو یہ جو میٹر ہے یہ ہے بہت سیریس اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تو مائزہ کل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتی ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں سمجھتی اس کو؟ میاں صاحب نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی بارگیننگ پوزیشن میں ہے. خواجہ آصف صاحب کے خدشات درست ثابت تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہے نگیٹ ہوتی ہیں تب جب آپ دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ کے جلسے میں ساری پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے ایک ہی سٹانس لیتی ہیں. پھر جب کراچی میں جلسہ ہوتا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے ایک ہی سٹانس لیتی ہیں. پھر جب مریم نواز صاحبہ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر پریس کانفرنس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی سٹانس لیتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ جو بھی یہ بیانیہ بار بار جو ہے انسٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا کوئی بھی پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈویژن کریٹ کی جائے بٹوین ڈفرینٹ پارٹیز. یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اے پی سی نہیں ہوئے گی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ جو ہے جلسے نہیں ہوئیں گے اور اے پی سی میں ڈسیزنز نہیں ہوں گی، وہ بھی ہو گئی. اے پی ایس سے جو ان کا جلسے نہیں ہوں گے، جلسے بھی ہو گئے. پھر انہوں نے کہا لوگ نہیں آئیں گے، لوگ بھی آ گئے. اب جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہے، اور یہ جو ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ سامنے آتی ہے جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا ہے. کراچی کے انسیڈنٹ کے بعد یہ صاف لگتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح انوالوڈ ہے، اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے جو لوگ ہیں جو لوگ جن کے اوپر بلیم آتا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی بھی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اسپیشلی دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو ان میں 24-25 گھنٹے کے ڈفرنس کے بعد بھی اگر ایک پیج پر آئیں تب بھی ایک ہی پیج پہ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے وضاحتیں دی ہیں نون لیگ کو، وہ وضاحتیں کیا ہیں؟ بلاول کی آرمی چیف سے کیا بات ہوئی ہے، آپ کو بتایا انہوں نے؟ اور کیا آپ لوگ پیپلز پارٹی کی وضاحتوں سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ کھڑی رہی ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ ان کانٹیکٹ تھی، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو ہے سر شرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ خاتون میرے ہی جو ہے وہ صوبے میں آ کے جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ لوگ رسپانسبلٹی بھی لے رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میٹر کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے اور ان لوگوں کو کیسے کردار تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے ڈویژن اور یہ جو آپ بات کری ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ اس قسم کے بیانیے میں ڈفرنس ہے. اچھا، تو مائزہ پارٹی کے تاحیات قائد اداروں پر سیاسی مداخلت کا الزام لگاتے ہیں، اعلیٰ شخصیت پر نام لے کر تنقید کرتے ہیں، لیکن اسی پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان ہے جو فوج کو ملوث کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے. فوج کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں. مائزہ صاحبہ، دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیانیہ پی ایم ایل این کا ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حد میں رہ کے کام کرنا چاہیے، یہی میاں محمد نواز شریف بارہا کہہ چکے ہیں، اور اس کو اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا چاہیں تو بہت زیادہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا سکتا ہے. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آج اگر
ہر ادارہ اپنے اس میں حد میں کام کر رہا ہوتا تو کراچی والا انسیڈنٹ نہ ہوتا. جی کہ لطیف کوسا صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کیپٹن صفدر کی سر گرفتاری ہوئی ہے, اس پر ذمہ دار کون ہے سر؟ اب تک اس بات کا تعین نہیں کر سکتی سر سندھ گورنمنٹ, اور کیا سندھ حکومت سر مزار قائد پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ لے گی واپس؟ لطیف کوسا صاحب دیکھیے انسیڈنٹ تو ایسا نہیں تھا جتنی سنگین نوعیت کی ان کی خلاف کارروائی کی گئی ہے, کیونکہ اگر مزار قائد میں یہ نعرے مارے گئے ووٹ کو عزت دو یا فاطمہ جناح زندہ باد کے, تو اس میں کون سی ایسی بے حرمتی کا عنصر تھا؟ پہلے محترم عمران خان صاحب کے جب وہ خود گئے تھے زیارت پر ایک دفعہ وہاں گئے تھے اگر مزار قائد پر فتح, تو سمجھتے ہیں آپ سر ایف آئی آر واپس ہونی چاہیے ہوگی, ایسی چیز نہیں ہے. اور ادروائز اس کا جو ایکٹ ہے آرڈیننس جو 1971 کا ہے, اس کے تحت یہ قابل مواخذہ پولیس نہیں ہے, ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایک استغاثہ ہے جو مجسٹریٹ نے اس کا سمری ٹرائل کرنا تھا, اور یہ سمری ٹرائل اس مائنر اوفینسز کا ہوتا ہے, میجر اوفینسز کا کبھی سمری ٹرائل نہیں ہوتا. تو یہ قانون خود جو ہے, اور پھر ایم کیو ایم جب لے کر گئی ہے ان کے منتظمین کو مزار کے, تو انہوں نے بھی درخواست دی ہے کہ جی انہوں نے نعرے مارے اور بے حرمتی کی, اور ظاہر ہے کہ پولیس والوں نے کہا یہ قابل دستاندازی نہیں ہے, آپ جائیے گا. پھر فراڈ کر کے ایک وقاص کو دیتے ہیں, اور وہ وقاص جو ہے ایک مفرور ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی عدالت سے, عدالتی سر ایف آئی آر کا پوچھ رہی ہوں میں. جب آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں سر, ایف آئی آر واپس ہوگی سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر واپس ہونی ہی ہونی ہے لطیف کوسا صاحب؟ ایف آئی آر کینسل ہوگی. 182 کے تحت مدعی وقاص جو ہے اس کے خلاف جو ہے اس سزا قائم. لطیف کوسا صاحب جتنی آپ کی آواز مجھ تک پہنچی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس ہوگی ایف آئی آر, اور جو مدعی ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, جو سیل نمبر کا یہ ایک ہسپتال میں تھا جو کوسوں دور ہے وہاں سے, اس دورانیے میں یہ موقع پر تھا ہی نہیں, اور اس سے یہ کروایا گیا تاکہ اس کو قابل مواخذہ بنایا جا سکے, کیونکہ وگرنہ ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ یہ الزام نہ لگاتا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں, اور 506 20 تعزیرات پاکستان اور 427 تعزیرات پاکستان کے سی ایم صاحب کی ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کو سنوانا چاہ رہی ہوں, آپ کا کمنٹ لینا ہے میں نے, ذرا سر سنیے. انہوں میں کئی چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں, کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ میں ارسپانسبل ان کی طرح نہیں ہوں. بڑی باتیں ہوئی کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا حکومت ہمارے مہمانوں کی عزت اور ہماری عزت سے بڑھ کے اور چیز نہیں ہے. اسٹینڈ لیا. لطیف کوسا صاحب سنا آپ نے, کہہ رہے ہیں مجھے کہا گیا حکومت گرا دیں گے تمہاری. جی یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم ابھی تک آئین اور قانون پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ تو بادشاہت ہے, تو محدود کیا گیا, اس کو جو ہے گھر میں اس کو محدود 4 بجے اسے اغوا. یہ ایک اگر پولیس کا اگر اس کے ساتھ یہ اثر ہوتا ہے کراچی جیسے شہر میں اگر ہوتا ہے تو بنانا پاکستان میں کیا فرق رہے گی؟ لطیف کوسا صاحب کچھ ڈسٹورشن ہے, آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, لیکن بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہے. ایف آئی آر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس بھی ہوگی, اور ساتھ پھر آپ ساتھ میں مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مدعی مقدمہ ہوگا. بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. مائزہ حمید مسلم لیگ نون سے آپ ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, کل ہوگی آپ سے ملاقات اللہ کے پاس.